بنگلہ دیش کی طاقتور وزیر اعظم سے سزا یافتہ مجرم تک شیخ حسینہ کے سیاسی سفر کی کہانی۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم اور نہتے مظاہرین پر فائرنگ کے الزامات پر سزائے موت سنانے کا حکم دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے سیاسی جانشین اور کئی دہائیوں تک بنگلہ دیش کے سیاسی افق پر راج کرنے والی شیخ حسینہ کا گزشتہ برس اگست میں طلباء کے احتجاجی مظاہروں کے بعد زوال شروع ہوا اور انہیں پناہ کے لیے انڈیا کا رخ کرنا پڑا۔ شیخ حسینہ 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئیں۔ وہ پہلی مرتبہ سن 1996 سے 2001 تک وزیر اعظم رہی، بعد ازاں وہ سن 2009 سے سن 2024 تک اس منصب پر فائز رہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سب سے طاقتور سمجھی جانے والی سیاسی رہنما سے سزا یافتہ مجرم تک شیخ حسینہ کا سیاسی سفر کیسا رہا۔ شیخ حسینہ کیسے طاقتور رہنما بنی؟ شیخ حسینہ نے تقریباً 2 دہائیوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی اور وہ ملک میں سب سے طویل دورانیے کے لیے وزیر اعظم رہنے والی سیاسی رہنما ہے۔ شیخ حسینہ کو اکثر بنگلہ دیش کی معیشت کو ترقی دینے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ان پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے والے الزامات لگتے رہے۔ شیخ حسینہ سن 1947 میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئی اور سیاسی ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ قوم پرست رہنما شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں، جنہیں بنگلہ دیش کا بنگلہ بندو یعنی بابا قوم قرار دیا جاتا تھا۔ ان کی قیادت میں ہی بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا اور وہ 1971 میں ملک کے پہلے صدر بنے۔ سن 1975 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے متعدد اراکین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں صرف شیخ حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن ہی بچ پائی تھی، کیونکہ وہ اس وقت ملک میں نہیں تھی۔ انہوں نے اس دوران انڈیا میں جلاوطنی کاٹی اور 1981 میں واپس بنگلہ دیش لوٹی اور اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ مقرر ہو گئی۔ انہوں نے جنرل حسین محمد ارشد کی فوجی حکومت کے دوران دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس تحریک نے شیخ حسینہ کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور وہ ایک قومی رہنما بن کر ابھری۔ وہ 1996 میں پہلی مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اس دوران انہوں نے انڈیا کے ساتھ پانی کی شیئرنگ کی ڈیل کی اور ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں لڑنے والے عسکریت پسندوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگتے رہے بلکہ وہ انڈیا سے زیادہ قربت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی رہتی رہی۔ سن 2001 میں وہ اپنی سابق اتحادی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما بیگم خالدہ ضیاء سے الیکشن میں شکست کھا گئیں اور انہیں وزیر اعظم کا منصب چھوڑنا پڑا۔ شیخ حسینہ نے تقریباً 2 دہائیوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی۔ بنگلہ دیش کی سیاست پر یہ دونوں خواتین تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے چھائی رہی اور انہیں ملک میں جنگجو بیگمات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان 2 رہنماؤں کی لڑائی کے سبب نہ صرف ملک میں بم دھماکے ہوئے، لوگ لاپتہ ہوئے اور لوگوں کا ماروائے عدالت قتل ہونا ملک میں معمول بن گیا۔ سن 2009 میں ایک عبوری حکومت نے ملک میں انتخابات کروائے اور شیخ حسینہ ایک بار پھر ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ اپنے سیاسی سفر کے دوران بطور اپوزیشن رہنما شیخ حسینہ متعدد مرتبہ گرفتار ہوئی اور ان پر حملے بھی ہوئے۔ سن 2004 میں ایک ایسے ہی حملے کے سبب ان کی قوت گوئی متاثر ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ انہیں ملک بدر کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور مبینہ شمار میں سب سے زیادہ غریب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن سن 2009 کے بعد شیخ حسینہ کی قیادت میں ملک کی معیشت میں بہتری آنی شروع ہوئی۔ اب اس کا شمار خطے میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہوتا ہے، جس کی ترقی کی رفتار انڈیا سے بھی تیز ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق گزشتہ 1 دہائی میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ ترقی کپڑوں یعنی گارمنٹس کے شعبے میں نظر آئی اور بنگلہ دیش میں بنائے گئے کپڑے کو یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا تک رسائی ملی۔ ملک کی اپنی دولت، قرضوں اور غیر ملکی اداروں سے معاونت کا استعمال کرتے ہوئے شیخ حسینہ نے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کی لاگت سے بننے والے پدما برج بھی ایک متنازع شخصیت۔ ملک میں پرتشدد مظاہرے شاید شیخ حسینہ کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے اور اس سے قبل ملک میں ہونے والے انتخابات بھی تنازعات کا شکار ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی جماعت لگاتار 4تھی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی۔ ان کے استعفے کے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن شیخ حسینہ نے مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کو نہ صرف دہشت گرد قرار دیا بلکہ اپیل کی کہ ان دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم تقریباً نصف نوکریاں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، محسوس گروہوں کے لیے مختص ہے۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے محسوس ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ 1996 میں پہلی مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی، تاہم ملک میں طلباء اور دیگر احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ نظام محتسبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ طلباء کا یہ احتجاج ایک حکومت مخالف ملک گیر تحریک میں بدل گیا۔ دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد بنگلہ دیش میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے تھے اور بیرونی قرضہ تقریباً 2 گنا بڑھ گیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی اصل وجہ شیخ حسینہ کی حکومت کی بد انتظامی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں ملک کی معاشی کامیابیوں کا فائدہ صرف انہیں ہی ہوا ہے جو عوامی لیگ کا حصہ تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے ABC ورلڈ سروس نے اس قبل دارالحکومت میں پولیس کی جانب سے مظاہرین کے قتل سے متعلق معلومات کی تصدیق کی تھی۔ شیخ حسینہ 15 سال سے اقتدار میں تھی۔ 18 جولائی کو ہونے والی اس بات چیت کے دوران جس کی آڈیو لیک ہوئی، شیخ حسینہ ڈھاکہ میں اپنی رہائش گاہ پر تھی۔ یہ بات اس آڈیو کے حوالے سے معلومات رکھنے والے ذرائع نے BBC کو بتائی۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ سیکورٹی حکام پولیس کی جانب سے مظاہرین کے قتل کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد عوامی غصے کا جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، جب ایسی متعدد ویڈیوز ملک بھر میں سوشل میڈیا پر پھیلی رہی تھی۔ BBC نے مقامی پولیس کے دستاویزات دیکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فون کال کے بعد فوجی رائفلز ڈھاکہ میں استعمال کی گئی۔ یہ آڈیو کس نے لیک کی، یہ اب تک معلومات نہیں ہو سکا، تاہم اس میں موجود آواز کو بنگلہ دیش پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن محکمہ نے شیخ حسینہ کی آواز کے ساتھ میچ کیا
جبکہ بی بی سی نے اپنی آزادانہ تحقیق بھی کی، جس کے دوران آڈیو فائنس ماہرین اپنی شارٹ کو یہ آڈیو سنوائی گئی تو ان کو ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس سے ایڈٹ کیا گیا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان کم ہے کہ یہ آڈیو جیل سازی سے بنائی گئی۔ ایئر شارٹ کا کہنا ہے کہ آڈیو میں سنائی دی جانے والی آوازوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً یہ ریکارڈنگ ایسے کمرے میں ہوئی جس میں فون کال کسی اسپیکر پر لی جا رہی ہے۔ انہوں نے الیکٹرک نیٹ ورک فریکوینسی کی شناخت کی جو پوری ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ یہ فریکوینسی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آڈیو سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ ایئر شارٹ نے شیخ حسینہ کی آواز، سانس، ردم کا بھی تجزیہ کیا۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے ماہر برطانوی بیرسٹر ٹوبی کیڈمین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریکارڈنگ شیخ حسینہ کے کردار کو واضح کرتی ہے۔ ان کے باضابطہ تصدیق ہو چکی ہے جس کی حمایت دہشت دیگر شواہد بھی کرتے ہیں۔ بیرسٹر ٹوبی کیڈمین بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل ICT کی مدد کر رہے ہیں جو شیخ حسینہ کے خلاف مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ عوامی لیگ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ جس آڈیو کا حوالہ بی بی سی دے رہا ہے وہ واقعی اصلی ہے۔ ان مظاہروں سے 1400 افراد ہلاک ہوئے۔ شیخ حسینہ کے علاوہ ان کی حکومت کے سابق اہلکار اور پولیس حکام بھی مظاہرین کی ہلاکت کے مقدمے میں نامزد ہیں۔ ICT نے 203 شخصیات کی نشاندہی کی تھی جن میں سے 73 زیر حراست ہیں۔ بی بی سی نے 36 دن پر محیط پولیس حملوں کی سینکڑوں ویڈیوز، تصاویر اور دستاویزات کا تجزیہ کیا، ان کی تصدیق کی۔ اس تشویش کے مطابق 5 اگست کو ڈھاکہ کے ایک پرہجوم علاقے میں پولیس نے 52 افراد کو ہلاک کیا جو بنگلہ دیش کی تاریخ میں پولیس کے تشدد کا بدترین واقعہ ہے۔ بی بی سی کی تشویش سے نئی معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ عینی شاہدین، CCTV فوٹوج اور ڈرون سے حاصل شدہ مناظر کی مدد سے بی بی سی نے جانا کہ جب وہ فوجی اہلکار جو مظاہرے اور پولیس کو ایک دوسرے سے الگ کر رہے تھے علاقے سے روانہ ہوئے تو پولیس نے فائرنگ کر دی۔ 30 منٹ تک پولیس مظاہرین پر فائرنگ کرتی رہی جو فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی بعد پولیس افسران نے ایک قریبی فوجی کیمپ میں پناہ لی۔ چند گھنٹوں بعد جب مظاہرین نے جوابی کارروائی کی تو 6 پولیس اہلکار مارے گئے۔ اس دوران ایک تھانے کو نظر شیخ حسینہ اس بغاوت کے بعد انڈیا فرار ہو گئی۔ بنگلہ دیش پولیس کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ جولائی اور اگست میں پرتشدد ہنگاموں میں کردار پر 60 پولیس اہلکار کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ افسوسناک واقعات ہوئے جن میں پولیس کے چند اہلکاروں نے طاقت کا بے جا استعمال کیا اور بنگلہ دیش پولیس نے جامعہ اور غیر جانبدارانہ تشویش کا آغاز کر دیا۔ شیخ حسینہ کے خلاف گزشتہ ماہ مقدمہ شروع ہوا جس میں ان پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا حکم جاری کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے جس کے بعد بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور عام شہریوں پر تشدد ہوا۔ ان پر قتل عام روکنے میں ناکامی کا الزام بھی شامل ہے۔ انڈیا نے اب تک بنگلہ دیش کی جانب سے اس درخواست کا جواب نہیں دیا کہ شیخ حسینہ کو واپس بھیجا جائے۔ ٹوبی کے ایڈمن کہتے ہیں کہ ان کا واپسی کا امکان بھی کم ہے۔ عوامی لیگ کا موقف ہے کہ ان کے رہنما مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال میں شامل نہیں تھے اور نہ ہی اس پر وہ جواب دہ ہیں۔ پارٹی ترجمان نے کہا کہ عوامی لیگ ان دعووں کی تردید کرتی ہے کہ اس کے چند سینئر رہنما بشمول وزیر اعظم ذاتی طور پر ہجوم کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال میں شامل یا ذمہ دار تھے۔ سینئر حکومتی اہلکاروں نے جو فیصلے کیے وہ متناسب تھے، اچھی نیت سے کیے گئے اور ان کا مقصد انسانی جانوں کے نقصان کو کم سے کم کرنا تھا۔ عوامی لیگ نے اقوام متحدہ کی تشویش کاروں کی رپورٹ کو بھی مسترد کیا ہے جن کے مطابق انہیں اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ شیخ حسینہ اور ان کی حکومت انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب ہوئی۔ بی بی سی نے ہنگامہ دیش کی فوج سے بھی رابطہ کیا تاہم ان کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا۔ شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے ملک میں ایک عبوری حکومت قائم ہے جس کی سربراہی نوبل انعام یافتہ محمد یونس کر رہے ہیں۔ ان کی حکومت اس وقت ملک میں انتخابات کروانے کی تیاری کر رہی ہے اور اب تک یہ واضح نہیں کہ عوامی لیگ کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں۔